کیرالہ کا نام سنتے ہی ہمارے ذہن میں ایک ایسی ریاست کا چہرہ ابھرتا ہے جہاں امن اور خیر گالی عام ہے، جہاں ناخواندگی دور دور تک نہیں، جہاں تعلیم اور صحت انڈیکس بہت اچھے ہیں، اور جہاں کووڈ-19 وبا کا مقابلہ اعلیٰ معیاری طریقے سے کیا گیا۔ ہمیں یہ بھی یاد آتا ہے کہ ریاست میں عیسائی مذہب کی آمد سنہ 52 میں سدینت سیبسٹین کے ذریعہ ہوئی اور 7ویں صدی میں اسلام یہاں عرب تاجروں کے ذریعہ آیا۔ اس سب کے برعکس فلم دی کیرالہ اسٹوری کا ٹیزر اور پرومو اسے ایک ایسی ریاست کی شکل میں ظاہر کرتا ہے جہاں لوگوں کو مسلمان بنایا جا رہا ہے، ہندو لڑکیوں اور خواتین کو زبردستی اسلامک اسٹیٹ میں مختلف کردار نبھانے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے اور انہیں شام، لبنان وغیرہ بھیجا جا رہا ہے۔ دی کیرالہ اسٹوری فلم دی کشمیر فائلز کے طرز پر بنائی گئی ہے، جس میں نصف سچائی دکھائی گئی ہے اور اہم ایشوز کو کنارے رکھ کر نفرت پھیلانے اور تخریب کاری سیاست کو فروغ دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ یاد رہے کہ دی کشمیر فائلز کو گوا میں منعقد 53ویں بین الاقوامی فلم تقریب کی جوری کے چیف نے اشتہاری فلم بتایا تھا۔ جوری کے ایک دیگر رکن نے اسے فحشا کہا تھا۔ دی کیرالہ اسٹوری 5 مئی کو ریلیز ہوگی۔ اس کا ٹیزر گزشتہ سال 2 نومبر کو جاری ہوا تھا اور اس کا ٹریلر اپریل 27 کو منظر عام پر آیا۔ انہیں دیکھ کر اس بات کا صاف اشارہ ملتا ہے کہ فلم میں آدھی سچائی دکھائی گئی ہے اور بغیر ضروری تحقیق کے مذہب تبدیلی، اسلامک اسٹیٹ میں جنگجوؤں کی بھرتی، عراق پر امریکہ کے حملے کے بعد ابھری دہشت گردانہ تنظیموں اور مغربی ایشیا کے تیل پروڈیوسر علاقوں میں روس کو پیر نہ جمانے دینے کے لیے امریکہ کے ذریعہ کٹر پسند اسلامک گروپوں کو فروغ دیے جانے وغیرہ ایشوز کو اٹھایا گیا ہے۔ دی کیرالہ اسٹوری میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ کے ذریعہ 32,000 ہندو لڑکیوں کا مذہب تبدیل کروایا گیا ہے۔ کم از کم اتنا تو کہا ہی جا سکتا ہے کہ اس نمبر کا مؤاخذ مشتبہ ہے۔ عادل رشید کے ذریعہ انسٹیٹیوٹ آف ڈیفنس اسٹڈیز اینڈ انالیسس (IDSA) کے لیے تیار کیے گئے ایک ریسرچ پیپر وائی فیور انڈینز ہیو جوائنٹ انٹر سروسز انٹیلیجنس کے مطابق دنیا بھر سے تقریباً 40,000 لوگ انٹر سروسز انٹیلیجنس میں شامل ہوئے ہیں۔ ہندوستان سے 100 سے بھی کم لوگ انٹر سروسز انٹیلیجنس کے اثرات والے شام اور افغانستان کے علاقوں میں گئے اور تقریباً 155 کو انٹر سروسز انٹیلیجنس سے ان کے رشتوں کے سبب گرفتار کیا گیا۔ ورلڈ پاپولیشن ریویو کے دنیا بھر سے انٹر سروسز انٹیلیجنس میں ہوئی بھرتی سے متعلق اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ جن ممالک سے بڑی تعداد میں لوگ انٹر سروسز انٹیلیجنس میں شامل ہوئے وہ ہیں عراق، افغانستان، روس، ٹیونیشیا، اردن، سعودی عرب، ترکی اور فرانس وغیرہ۔ سب سے زیادہ بھرتیاں مشرق وسطی سے ہوئیں اور اس کے بعد یورپ سے۔ انٹر سروسز انٹیلیجنس میں شامل ہوئے ہندوستانیوں کی تعداد بہت کم ہے۔ کیرالہ کی مذہب تبدیل کرنے والی خواتین کے انٹر سروسز انٹیلیجنس میں شامل ہونے سے متعلق دعوے محض بکواس ہیں۔ دی کیرالہ اسٹوری کے فلم ساز خود کو سچا ثابت کرنے پر اس قدر آمادہ ہیں کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ فلم ایک حقیقی کہانی پر مبنی ہے۔ وہ ایک لڑکی کی کہانی سناتے ہیں جسے احساس ہو گیا ہے کہ اسے پھنسا لیا گیا ہے۔ وہ اب افغانستان کی ایک جیل میں ہے۔ اس لڑکی کا دعویٰ ہے کہ کئی مزید لڑکیاں اسی کی جیسی حالت میں ہیں۔ صرف اس بنیاد پر فلم ساز دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس کئی لڑکیوں کے بیان ہیں اور اس بنیاد پر وہ 32,000 کی تعداد تک پہنچ گئے۔ کیرالہ میں مذہب تبدیلی کی حالت پر کئی الگ الگ طرح کی باتیں کہی گئی ہیں۔ کیرالہ کے سابق وزیر اعلیٰ اومن چانڈی نے ریاستی اسمبلی میں 2006 سے لے کر 2012 تک کے مذہب تبدیلی سے متعلق تفصیلی اعداد و شمار پیش کیے تھے۔
انہوں نے بتایا تھا کہ 2006 سے لے کر 2012 تک مجموعی طور پر 7,713 اشخاص نے مذہب تبدیلی کر اسلام اختیار کیا، جبکہ 2,803 افراد مذہب تبدیل کر ہندو بن گئے۔ یہ دلچسپ ہے کہ انہوں نے کہا کہ عیسائی مذہب اختیار کرنے والوں کے سلسلے میں کوئی نمبر دستیاب نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے 12-2009 کے درمیان اسلام مذہب اختیار کیا، ان میں سے 2,667 نوجوان خواتین تھیں، جن میں سے 2,195 ہندو اور 492 عیسائی تھیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی کا بھی زبردستی مذہب تبدیل نہیں ہوا ہے۔ لو جہاد، ہندو لڑکیوں کو محبت کے جال میں پھنسا کر مسلمان بنانا کے نام پر جنون پیدا کرنے کا کام کیرالہ سے شروع ہوا تھا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ فرقہ پرست طاقتوں کو اپنی جڑیں جمانے کے لیے تخریبی اور جذباتی ایشوز کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ اب چونکہ کیرالہ میں رام مندر اور گائے جیسے ایشوز پر لوگوں کو مشتعل کرنا ممکن نہیں تھا، اس لیے جھوٹ اور آدھے سچ کو کئی طرح سے سماج میں پھیلانے میں ماہر نظام نے لو جہاد کی خیالی کہانی تیار کر لی۔ چانڈی نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم زبردستی مذہب تبدیل نہیں ہونے دیں گے اور نہ ہی ہم لو جہاد کے نام پر مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے کی مہم کو چلنے دیں گے۔ ریاست کے مختلف شہروں کے پولیس کمشنروں کے ذریعہ کی گئی جانچ میں یہ سامنے آیا کہ ہندو اور عیسائی لڑکیوں کو بہلا پھسلا کر مسلمان بنانے کی کوئی منظم اور منصوبہ بند کوشش نہیں ہو رہی ہے، لیکن بھارتیہ جنتا پارٹی نے اس ایشو کو لپک لیا۔ لو جہاد بھلے ہی کہیں دکھائی نہیں دے رہا ہو، لیکن 11 ریاستوں میں لو جہاد کے خلاف قانون بن چکے ہیں۔ حال میں مہاراشٹر میں سکل ہندو سماج نامی تنظیم نے اس ایشو پر بڑی تحریک چلائی۔ لو جہاد ہندو طبقہ کے لیے خطرہ ہے، اس جھوٹ کو اتنی بار دہرایا گیا ہے کہ وہ مسلم اقلیتوں کے خلاف نفرت پھیلانے کا ہتھیار بن گیا ہے۔ لو جہاد ہو رہا ہے یا لو جہاد جیسی کوئی چیز ہے، اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ آر ٹی آئی کے تحت پوچھے گئے ایک سوال کے 11 نومبر 2020 کو دیے گئے جواب میں قومی خاتون کمیشن نے کہا کہ وہ لو جہاد کے سلسلے میں کوئی نمبر نہیں رکھتا۔ کیرالہ میں برسراقتدار مارکسوادی کمیونسٹ پارٹی سی پرائم منسٹر اور انڈین یونین مسلم لیگ اس فلم کی نمائش کے خلاف ہیں، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ اس سے مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلے گی۔ ریاست کے وزیر اعلیٰ پنارائی وجین نے کہا کہ اظہار رائے کی آزادی کا مذہبی بنیاد پر سماج کو تقسیم کرنے کے لیے غلط استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ اس فلم کی نمائش کے خطرناک نتائج کا احساس کرتے ہوئے کیرالہ سے کانگریس رکن پارلیمنٹ ششی تھرور نے ٹویٹ کر کہا ہے کہ ایسے شخص کو 1 کروڑ روپے کا انعام دیا جائے گا جو یہ ثابت کر سکے کہ 32,000 لڑکیاں خیالی لو جہاد کی شکار ہوئی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ صاف جھوٹ پر مبنی اس فلم کی نمائش کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔ ابھی کچھ ہی وقت پہلے سپریم کورٹ نے اپنے سب سے بہترین فیصلوں میں سے ایک میں کہا ہے کہ نفرت پھیلانے والی تقریروں کا ریاستی حکومتوں کو از خود نوٹس لینا چاہیے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتی تو اسے عدالتی حکم کی خلاف ورزی سمجھا جائے گا۔ عدالت کو ایک قدم مزید آگے بڑھ کر یہ بھی واضح کر دینا چاہیے کہ آرٹ کی آزادی کے نام پر تشہیری فلموں پر روک لگائی جانی چاہیے، یا کم از کم سنسر بورڈ کو یہ جانچ کرنی چاہیے کہ فلم کو جن دلائل یا اعداد و شمار پر مبنی بتایا جا رہا ہے وہ کتنے مصدقہ ہیں۔